بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ ایپٹما نے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے پاکستان کے حکمرانوں، وزیر خزانہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وزیر تجارت، وزیر بجلی و پانی، ان سب سے یہ کہا ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، ایکسپورٹ گر چکی ہیں اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے خطرناک ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی باہر سے جو براہ راست سرمایہ کاری آتی ہے اس میں 40% کمی ہو چکی ہے اس پیریڈ کے مقابلے پر۔ کراچی میں یہ جو K4 سنتے ہیں نا آپ لفظ، کراچی فور پروجیکٹ، یہ پانی کا ہے، دریائے سندھ سے پانی آئے گا اس میں، اور ظاہر دریائے سندھ ہی ایک سورس ہے کراچی کے لیے۔ یہاں پہ کبھی ڈی سیلنائزیشن کا جو ہے سمندری پانی کو میٹھا کرنے کا پروجیکٹ ایک تجرباتی طور پر DHA نے لگایا تھا، وہ بھی نظر ہو گیا۔ تو حضور والا دیا میر بھاشا ڈیم جو دریائے سندھ میں بنایا جا رہا ہے اس کے پیسے ڈائیورٹ کر دیے گئے ہیں کراچی 4 پروجیکٹ کے لیے۔ دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے یہ پروجیکٹ ہے 126 ارب روپے کا۔ کہاں سے کہاں پہنچا ہے یہ پروجیکٹ؟ پانی کی قلت کراچی میں ہے، K4 چھوڑ کے آپ K5 کر لیں۔ جب تک گورننس کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی، پانی کی لائنیں گھر گھر پہنچاتی جاتی ہیں لیکن پانی اویلیبل نہیں ہوتا۔ پانی کہاں جاتا ہے؟ ٹینکروں میں، ٹینکر کہاں جاتے ہیں؟ پھر واپس گھروں میں۔ اس کے اگینسٹ 6-7 ہزار روپے کا ٹینکر بک رہا ہے۔ بلینز کا کھانچا ہے یہ کراچی میں۔ ایک زمانے میں یاد ہے جنرل بلال صاحب یہاں پہ کور کمانڈر ہوا کرتے تھے، پھر اس سے پہلے DG رینجرز بھی رہے ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے جی پانی کا کچھ کوشش کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ کراچی واٹر بورڈ، اس کو کارپوریشن بنا دیا گیا، کمرشل آرگنائزیشن بنا دی گئی، کچھ نہیں ہوا۔ گٹر کے ڈھکن تک ان سے مینیج نہیں ہوتے۔ لاہور میں جا کے واسا سے لے کر آئے ٹیکنالوجی کہ انہوں نے کس قسم کے ڈھکنے لگائے ہوئے ہیں، کس قسم کے کور لگائے ہوئے ہیں، اس پر فائبر گلاس کے لگا دیے انہوں نے۔ چوری نہیں ہو سکتے، چوری ہوں گے تو بکیں گے نہیں، اس میں مہریں لگی ہوئی ہیں، یا تو توڑ دیں گے اس کو، لوہے کا فریم بھی اس میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی نہ کراچی کنٹرولمنٹ بورڈ، کراچی میں اس وقت 6 کنٹرولمنٹس ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ کراچی میں واٹر بورڈ دیکھتا ہے۔ وہ پہاڑ کھڑا کر دیا جاتا ہے پہاڑی چھوٹی سی سڑک کے درمیان میں، وہ گاڑیوں سے ٹکر کھا کے گٹر کے ڈھکنے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ ڈھکن کھل جاتا ہے، پھر بچے اس میں گر جاتے ہیں۔ یہ تو گورننس کا ماڈل ہے آپ کا۔ دوسرا ماڈل آپ کے سامنے ہے کہ گل پلازہ کے حوالے سے معاملات سدھر ہی نہیں رہے، ان سے سدھر نہیں رہے معاملات۔ MQM کہتی ہے کہ جی ہمیں تو آپ وفاقی کنٹرول میں دیتے آپ۔ یہاں کے جو دانشور ہیں کراچی کے، جو پیپلز پارٹی سے بہت قریب ہے، اس میں صحافی بھی ہیں، ان کا کہنا ہے نہیں کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پھر کس چیز سے مسئلہ حل ہوگا؟ بیٹھ کر طے کریں آپ۔ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، 6 کنٹرولمنٹ میں نے جیسے عرض کیا آپ کی کراچی میں موجود ہے، 2 ایئر فورس کی، 2 نیوی کی، 2 آرمی کی، ان کی اپنی جورسڈکشن ہے۔ کراچی صدر جو ہے وہ نیوی کے کنٹرول میں آتا ہے۔ شہر کا حالت جو ہے آپ کے سامنے ہے، گٹر بہہ رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ آپ کی ترقیات کا ماڈل ہے۔ اور پھر حکومت سندھ کہتی ہے نہیں جی وہاں تو ہماری جورسڈکشن نہیں ہے۔ بھائی جورسڈکشن نہیں ہے تو سیوریج بورڈ کو بند کر دیں، آپ لمٹ لگا دیں جگہ جگہ، یہاں تک ہماری لمٹ ہے، وہاں تک ہماری لمٹ نہیں ہے۔ یہی حال پانی کا، پانی ہے نہیں، ٹینکرز میں اویلیبل ہے۔ دیا میر بھاشا ڈیم کی بھاری رقم اس ایلوکیشن سے نکال کر یہاں پہ اپروپریٹ کر دی گئی ہے کراچی کے پانی کی لائن کے لیے۔ اور میں آپ کو یقین سے ایک بات کہہ سکتا ہوں، پانی پھر بھی نہیں ملے گا کراچی والوں کو۔ آگے چلتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان کی آنکھ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ریٹینا میں، اس کو لے کر پمس گئے، ان کی فیملی کو بھی نہیں پتہ۔ نورین خان نیازی ان کی بہن ہے، انہوں نے بیان جاری کیا کہ بہنوں سے ملاقاتیں نہیں کرے، ظلم ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ تشدد ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ناانصافی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ بات تو ٹھیک ہے کہ ناانصافی تو ہے، ظلم تو ہے کہ بھائی اگر قید میں ہے تو اس سے ملنے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جی ملاقات آئی ہے، جیل کے باہر کہا جاتا ہے ملاقات آئی ہے جی، وہ ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے آپ۔ منگل کو ہائی کورٹ کے حکم سے ملنے کا ٹائم ہے ان کا، منگل جمعرات کو نہیں ملنے دیتے آپ، ان کے وہ لائرس کو نہیں ملنے دیتے، وکلاء کو، فیملی کو نہیں ملنے۔ آج بھی اڈیالہ کے باہر
چیف منسٹر صاحب موجود ہیں کے پی کے، ان کے خلاف آپ نے NCCIA کا مقدمہ کیا ہوا ہے. یہ بڑا آسان ہے مقدمہ کر دینا. کیوں کہ عدلیہ سے اگر انصاف ملے گا تو یہ مقدمہ بازی بھی کم ہوگی، خواہ وہ کوئی بھی ہو. سول کے مقدمہ دیکھ لیں، کرمنل کے دیکھ لیجیے، اب آپ دونوں سائڈ کے، پولیٹیکل دیکھ لیجیے، کارپوریٹ کے کیسز دیکھ لیجیے. عدالتیں بھری ہوئی ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹس. یہ ہماری وہ ہے پرفارمنس کا بہت بڑا یعنی ریفلیکشن ہے، آئینہ ہے پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی معیشت کا. 8 فروری کے لیے یہ کہتے جی 8 فروری سے پہلے کچھ نہیں ہوگا. 8 فروری کی کال موجود ہے. جو تحفظ آئین پاکستان کا جو فورم ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہے، گروپ ہے، نواز کھوکھر، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور یہ سلیمان راجہ، ناصر عباس راجہ صاحب، علامہ اینڈ محمود سینئر سیاستدان محمود خان اچکزئی، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم PTI کی کور کمیٹی نے بھی اس کو کہا ہے کہ 8 فروری کو جس دن انتخابات ہوئے تھے اور مینج انتخابات تھے، ریزلٹس بھی اس کے مینج تھے، اس کے خلاف کال ہے ان کی اسٹرائک کی. تو سر یہ سچویشن ہے. آج میں آپ کی خدمت جمعرات 29 جنوری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. سہیل آفریدی نے اتوار کو جمرود میں، یہ فاٹا ایریا ہے، قبائلی علاقہ، وہاں پہ انہوں نے، ایک زمانہ تھا وہاں جانا آنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اب تو آمد و رفت بہت زیادہ ہے، اچھی خاصی آمد و رفت ہے. وہاں پر ایک اسٹیڈیم ہے، فٹ بال اسٹیڈیم ہے، وہ ایک بہت بڑا عوامی اجتماع کا اعلان انہوں نے کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کے خلاف ایک گیدرنگ ہوگی. اور سہیل آفریدی نے جو کہا کہ یہاں پہ کوئی آرمی جرگہ وغیرہ نہیں کرے گی، اس پر سیپا نے، NCCIA نے کیس دائر کیا. سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیسے گرفتار کرتے ہیں. یورپین یونین اور انڈیا کی جو ڈیل ہے اس پر ٹرمپ صاحب کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے نیٹو کو رگڑ دیا. 27 ٹریلین 27,000 ارب ڈالر کا کیس بنا دیا انہوں نے کہ نہیں جناب، یہ نوٹس ہم ایشو کر رہے ہیں اور نیٹو اور یورپ کے ممالک کو دیکھنا ہوگا اس سلسلے میں، اور اس مسئلے کو حل کریں پہلے آپ. یوکرین کا مسئلہ ان سے سنبھل نہیں رہا ہے. یورپین یونین کو جب آپ نے گرین لینڈ کے ایشو پر فنگرنگ کی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ یورپ انڈیا کی طرف چلا گیا. انڈیا کو آپ نے مودی صاحب کو اتنا رگڑا پاکستان کی جنگ کے حوالے سے، جی 6 جہاز گرا دیے گئے، 7 گرا دیے گئے، 8واں جو ہے وہ ڈیمیج ہوا پارشلی. یہ وہ اصل میں اپنا سودا بیچ رہے تھے. پاکستان کو یا دنیا کو خوش کرنے یا مودی کو ہرٹ کرنے کی بات کی ہے. پہلے وہ اپنا سودا بیچنا چاہ رہے تھے کہ آپ انڈیا والوں، آپ جو رافیل فرینچ جہاز لے رہے ہیں، 32 سے 39 ارب ڈالر کی آپ کی ڈیل ہے، بہت بڑا سودا ہے، بہت بڑا ڈیل ہے ڈیفنس کی. اور اب مودی صاحب نے اور یورپین یونین کے پریزیڈنٹ اور چیئر پرسن نے، جو خاتون ہیں، انہوں نے ڈیل کی ہے 320 ارب یورو کی. 160 بلین یورو کا تو بزنس ان کا آلریڈی ہے. پاکستان تو دور دور تک نہیں ہے اس معاملے میں. پاکستان کی معیشت کی صورت حال میں بتا رہا ہوں کہ ایپٹما نے کہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسی پالیسیز بنائی جائیں، ایسا پیکج بنایا جائے جس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کھڑی ہو جائے. یہی ٹیکسٹائل انڈسٹری فیصل آباد، جو کہ کراچی، فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں ٹیکسٹائل ملز لگے ہوئے ہیں، وہ بند ہو چکے ہیں. 150 سے 200 انڈسٹریل یونٹس بند ہو چکے ہیں، بجلی اور گیس اور ٹیکسیشن وغیرہ. اس پر کبھی اسٹڈی پراپر کی نہیں گئی. آپ گوہر اعجاز سے بات کریں، اور اعجاز آپ کو وہ فارمولہ دیتے ہیں، ایپٹما کے دیگر لوگ دیتے ہیں، اور پاکستان ٹیکسٹائل ری پروسیسنگ ملز سے پوچھیں آپ، یار ملر سے پوچھیں آپ کہ کس طریقے سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں. بنگلہ دیش کو دیکھیے آپ، $40 بلین پلس گارمنٹس، اور آپ کہاں ہیں جو کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری. مزید آپ کی 20% ڈاؤن ہو چکی ہے ٹیکسٹائل پروڈکٹس ایکسپورٹس. ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، امپورٹ پہ بڑی کنسنٹریشن ہے. یہاں تو کھانے کی چیزیں، مکھن اور کتے کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ سب امپورٹ کی جاتی ہیں. تو پاکستان یہ لگژری اسٹائل آف گورنمنٹ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو 50% سے زیادہ پاورٹی ہے وہ نظر نہیں آتی. حکمرانوں کو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو
انڈیا کیسے اپنی اکانومی کو مینیج کر رہا ہے، بنگلہ دیش کیسے مینیج کر رہا ہے، سری لنکا کے اندر اتنا بڑا کرائسس ہوا گورننس کا، عوام سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے وہاں کے محلوں کو اور حکمرانوں کو نکال باہر کھڑا کیا، نیپال میں کھڑا کیا، جنریشن زی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ جو ہمارے پارلیمنٹ ہے، وزراء ہیں، کابینہ ہے، یہ جو عیاشیوں کا للے تللے کا جو ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ، لامتناہی سلسلہ ہے، ان اینڈنگ، اس کو آپ کو ریویو کرنا ہوگا۔ اس کو ریویو کریں گے تو اکانومی میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائے گی۔ رہا ٹرمپ صاحب کا مسئلہ کہ امریکہ میں ان کے خلاف ریوولٹ ہے، امریکہ میں ان کے خلاف جو ہے وہ ری ایکشن آ رہا ہے، پورا میڈیا چیخ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بورڈ آف پیس میں جتنے بھی ملک آ چکے ہیں، اس کی اگر لسٹ دکھائی جائے آپ کو تو بہت بڑی لسٹ ہے، بہت بڑی لسٹ ہے۔ اس میں لسٹ میں جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں اس میں ارجنٹینا ہے، آرمینیا ہے، آذربائیجان، بلغاریہ، کمبوڈیا، ایل سلواڈور، ایجپٹ، ہنگری، انڈونیزیا، جارڈن، پاکستان، قزاقستان، کوسوو، کویت، منگولیا، مراکش، پیراگوئے، قطر، سعودی عربیہ، ترکی، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اینڈ ویتنام۔ یہ ہے مڈل ایسٹ، ایشیا، لیٹن امریکہ وغیرہ اور میں پھیلے ہوئے ملک۔ اور جو نہیں ہیں وہ نہیں ہیں، جس میں چائنا نہیں ہے، اس میں ابھی تک رشیا نہیں ہے، اس میں برطانیہ نہیں ہے، اس میں فرانس نہیں ہے، اس میں یہ وہ ہیں نیشنل سیکورٹی، یہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کے ممبرز ہیں، وہ نہیں ہے اس میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو یہ کچھ کر رہے ہیں یہ صحیح، جبکہ ہمیشہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ رہے یورپ کے لوگ۔ اب کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ ریزن بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی پالیسی جو اگریشن کے بیس پہ چل رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وینزویلا میں جو ہوا وہ قطعی طور پر کسی نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے کینیڈا کے پرائم منسٹر کو ہی چھیڑ دیا، اس کے نتیجے میں انہوں نے ری ایکشن شو کیا، انہوں نے بھی انڈیا سے اور چائنا سے بزنس کر دیا۔ آج یعنی برطانیہ کے، یونائٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم اسٹارمر اس وقت بیجنگ میں موجود ہیں، وہ چائنا کے ساتھ، اور کینیڈا کے وزیر اعظم ابھی چائنا ہو کر گئے ہیں۔ اور چائنا دوسری طرف اس نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کسی بھی طور پر امریکہ پوری طرح سے حملہ کرنے کی اس میں ہے، فل پلاننگ میں ہے۔ اور ظاہر ہے سعودی عربیہ، پاکستان، چائنا، رشیا یہ نہیں چاہتے کہ ایران پر حملہ کیا جائے، کیونکہ اس سے ریجن ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا، خطہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا، جس کے معاشی، سماجی، سفارتی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بہت نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ پاکستان کین ناٹ افورڈ۔ اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ایران کو اگر وہ انہوں نے اوور کم کر لیتے ہیں اور فتح کر لیتے ہیں پھر پاکستان کا نمبر ہے، ایسی تھیوری موجود ہے۔ اور یہی چیز جو ہے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ایران اور پھر پاکستان، ہم کسی بھی طور پہ پاکستان کو نیوکلیئر نہیں رہنے دینا چاہتے۔ سر یہ ہیں وہ سوالات، یہ ہیں وہ مشکلات، یہ ہیں وہ چیلنجز یہ اس وقت تک قابو میں نہیں آئیں گے جب تک کہ انٹرنل سیکیورٹی نہیں ہوگی۔ انٹرنلی آپ بہترین نیشنل گورنمنٹ بنائیں اور الیکشنز کا اعلان کریں، لیٹ دیر بھی جو بھی آتا ہے اقتدار میں اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، کوآرڈینیٹ کریں۔ اور اگر کنفرنٹیشن ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی صورتحال ہو جو کہ 71 سے پہلے، مارچ 1970 کے انتخابات سے پہلے بنگالی ورسز پنجابی ہوا تھا، اور پھر اب پنجابی ورسز پٹھان ہو رہا ہے، پختون ہو رہا ہے۔ یہ کسی بھی طور پر ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سندھ میں ایم کیو ایم ورسز پیپلز پارٹی کی لڑائی چل رہی ہے، تو پولیٹیکل اتنے ڈسپیوٹس اور کانفلکٹس پیدا ہو گئے ہیں جس سے انسٹیبلٹی اور معاملات جو ہیں وہ سٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے معاشی ترقی نہیں ہو رہی، ان امپلائمنٹ کا ریٹ بڑھ رہا ہے۔ واٹ ڈو یو سے، آپ کا ان امپلائمنٹ کا ریٹ کتنا ہوگا؟ 7%، 9%، 11، 12، 14 کتنا ہوگا؟ اسٹڈی کریں آپ۔ حکومت پاکستان نے ابھی تک ان امپلائمنٹ کی فگر کی بات نہیں کی ہے۔ اٹ شوڈ ناٹ بی لیس دین 10%۔ انفلیشن آپ کا ٹھیک ہے سنگل ڈیجٹ میں ہے، لیکن پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی ہے، قوت خرید ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، پیسہ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس خریدنے کے لیے، سرمایہ کاری کے ایونیوز نہیں ہیں، ریئل اسٹیٹ بھی ڈاؤن ہو گئی ہے، صرف گولڈ جا رہا ہے کیش، جس نے کرپشن کرنی ہوتی ہے گولڈ خرید رہا ہوتا ہے،
ڈالر کے اوپر امپیکٹ آنے والا ہے. دنیا بھر سے جو یہ گلوبل سیناریو پیدا ہوا ہے، اس کا امپیکٹ ڈالر پر آئے گا. اور ٹرمپ نے کل کہا کہ یہ جاپان اور چائنا مل کر مینوپولیشن کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری کرنسی یعنی ڈالر پہ فرق آتا ہے، لیکن ہم ڈالر کو گرنے نہیں دیں گے. یہ ہے ٹرمپ صاحب کا ریزالو. یہ کچھ صورتحال آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے. ناظرین بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام.